اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ جی میں ڈاکٹر حافظ انس نذر ہوں۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میرا تعلق جامعہ لاہور الاسلامیہ جو لاہور کا ایک معروف تعلیمی اور تحقیقی ادارہ ہے اس سے میرا تعلق ہے۔ جامعہ لاہور الاسلامیہ اس کی کئی برانچز ہیں لاہور میں۔ رحمانیہ میں اس کی مین برانچ ہے، بیت العتیق خیابان جناح لاہور میں شوکت خانم سے اگر خیابان جناح میں جائیں LDA ایوینیو کی طرف تو وہاں بھی اس کی برانچ ہے، اور اس کی ایک برانچ ٹاؤن شپ میں کالج روڈ پہ النور سینٹر کے نام سے ہے۔ تو یہ ہمارا درس نظامی کا جو سلسلہ ہے، آن لائن درس نظامی، یہ شارٹ درس نظامی۔ جی محمد کاشف صاحب مجھے 1-2 منٹ دیں تو میں آپ کی بات سنتا ہوں۔ تو ہماری ایک برانچ النور سینٹر کے نام سے کالج روڈ پر غازی چوک کے قریب ہے، جامع مسجد النور سینٹر۔ اس کے پلیٹ فارم سے ہم لوگ یہ آن لائن درس نظامی کا سلسلہ ہم نے 2-3 سال سے شروع کیا ہوا ہے، جس میں ہمارے ویکینڈ پہ یعنی ہفتہ اتوار کو ہماری کلاسز ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ورکنگ ڈیز میں پیر، منگل، بدھ، جمعرات، ہفتے میں 4 دن ایوننگ میں بھی ہماری آن لائن درس نظامی کی کلاسز ہوتی ہیں۔ النور سینٹر میں ہمارے تعلیمی وہاں مسجد بھی ہے بڑی ماشاءاللہ، تو مسجد اور ہمارا وہاں اسٹوڈیو بھی ہے محدث میڈیا کے نام سے۔ ہماری ویب سائٹس بھی ہیں محدث ویب سائٹس کے نام سے۔ مشہور ویب سائٹ ہے کتابوسنت.com، محدث کی ویب سائٹ ہے، مکتبہ شاملہ اردو، کوئی 10 کے قریب ویب سائٹس ہم چلا رہے ہیں۔ ویلفیئر کے کام ہیں، تو ان کاموں کے علاوہ ہم النور سینٹر میں آن لائن درس نظامی کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے۔ تو آپ لوگ اسی سلسلے میں ہمارے ساتھی بنے ہیں، اور آپ یہ ویک اینڈ درس نظامی کی کلاسز ہماری نیا سیمسٹر شروع ہوا ہے۔ ہمارے ہاں 2 طرح کے کورس ہو رہے ہیں آن لائن درس نظامی میں۔ ایک کورس وہ ہے جو آپ کر رہے ہیں، یہ ویکینڈ درس نظامی ہے، یعنی ہفتے کو سیٹرڈے کو 7 بجے سے لے کر رات 9 بجے تک ہمارا 2 گھنٹے کی کلاس ہے، دو کلاسز ہیں، اور پھر صبح اتوار کو 9 بجے سے لے کے 11 بجے تک۔ تو ہمارے کل 4 کلاسز، 4 پیریڈ ہوں گے ہفتے میں۔ تو یہ انشاءاللہ 16 ہفتوں کا ہمارا سیمسٹر ہوگا۔ تو یہ 4 سیمسٹر کے اندر 2 سال کے اندر انشاءاللہ ہمارا یہ کورس کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس کا سلیبس باقی تفصیلات آپ کو پتہ لگتی رہیں گی انشاءاللہ۔ دوسرا کورس ہمارا ورکنگ ڈیز میں ویک اینڈ درس نظامی ہے، ایوننگ درس نظامی ہے، وہ بھی آن لائن ہے۔ وہ ہماری روزانہ 5 بجے سے لے کر رات 9 بجے تک روزانہ 4 گھنٹے کلاس ہوتی ہے، منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے، روزانہ 4 گھنٹے۔ تو یہ ہفتے میں 16 گھنٹے یا 16 کلاسز، 16 پیریڈ ہوتے ہیں 1-1 گھنٹے کے۔ تو یہ بھی جو ہے وہ 16 ہفتوں کا ایک سیمسٹر کا کورس ہے، اور یہ 4 سال کا کورس ہے۔ یہ تھوڑا لانگ ہے، تو یہ 4 سال کے اندر ہم اس کورس کو مکمل کرتے ہیں۔ اس میں کافی تفصیل ہے، قرآن کریم مکمل ہے، حدیث ہے، دیگر علوم ہیں۔ یہ شارٹ درس نظامی میں تھوڑا مختصر ہے۔ چلیں، ہمارا یہ جو کلاس ہے انشاءاللہ ہماری یہ قرآن کریم کے ترجمے کی کلاس ہے۔ اس میں ہم قرآن کریم کا ہمارا مخصوص سلیبس ہے
مختصر سا اس سیمسٹر میں ہم نے پڑھنا ہے. ہم قرآن کریم کو انشاءاللہ اس انداز سے پڑھیں گے کہ ہم اس سے اپنے عقائد کی اصلاح کر سکیں، اور ہم جو اسلامی آداب ہیں، اخلاق، بہترین اخلاق جو قرآن کریم نے ہمیں سکھائے ہیں، ہم اس پر فوکس کر کے ہم قرآن کریم پڑھیں اور اس انداز سے پڑھیں کہ اسلامی آداب اور عقائد کو فوکس کر کے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. چلیں، ہمارا ایک لرننگ مینجمنٹ سسٹم ہے. شاید آپ میں سے جو لوگ آئی ٹی کے ساتھ منسلک ہیں یا جن لوگوں نے آن لائن کلاسز لی ہیں ان کو کچھ اندازہ ہوگا یونیورسٹیز میں. تو موڈل کے نام سے ایک LMS ہے، لرننگ مینجمنٹ سسٹم. تو ہم نے وہ ارینج کیا ہوا ہے. تو اس میں آپ سب کے اکاؤنٹ بن رہے ہیں، بن چکے ہوں گے، اور اس میں یہ جو 4 کورس آپ نے پڑھنے ہیں اس سیمسٹر میں، وہ چاروں کورسز، اور ان چاروں کورسز میں مجھے اور آپ کو انرول کر دیا گیا ہے یا عنقریب انرول کر دیا جائے گا. تو اس لرننگ مینجمنٹ سسٹم میں ہم اپنا کورس آؤٹ لائن، اپنا ٹائم ٹیبل، ریڈنگ مٹیریل اور اس قسم کی چیزیں ہم شیئر کیا کریں گے انشاءاللہ. اسی لرننگ مینجمنٹ سسٹم میں انشاءاللہ ہماری جو کلاس ہوا کرے گی، تو اس کلاس کی ریکارڈنگ بھی آپ کو یہاں اویلیبل ہوا کرے گی. تو انشاءاللہ عنقریب آپ کو وہاں کا ایکسیس دے دیا جائے گا. آپ لوگوں کے 4 کورسز کون سے ہیں؟ ایک تو قرآن عقیدہ، ایک حدیث اور فقہ کا ہوگا، تجوید کا ہوگا، اور ایک کورس مزید ہوگا عربک کا. یہ 4 کورسز ہوں گے انشاءاللہ. آپ کو اس سب چیزوں کا پتہ لگ جاتا ہے عنقریب. تو ہم اپنا شروع کرتے ہیں سلسلہ قرآن کریم کے حوالے سے. ہم نے انشاءاللہ میں کورس آؤٹ لائن آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا LMS کے اندر. ہمارا جو پورٹل ہے انشاءاللہ عنقریب آپ کو اس میں ایکسیس مل جائے گی ہر کورس میں. تو ہر کورس کا کورس آؤٹ لائن بھی وہاں موجود ہوگی. ہم نے انشاءاللہ جو قرآن کریم یہ تفسیر پڑھنی ہے، تو پہلے پارے کا پہلا پاؤ، سورہ بقرہ کا پہلا پاؤ ہم نے پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ سورہ انعام اس کا کچھ حصہ، شروع کے 4 رکوع، یہ انشاءاللہ ہمارا سلیبس ہے. روزانہ ہم کتنا پڑھیں گے، تو وہ چیزیں آپ کو کورس آؤٹ لائن میں مل جائیں گی انشاءاللہ. تو ہم قرآن کے حوالے سے اور قرآن کی اہمیت کے حوالے سے میں کچھ آپ کے سامنے کچھ گزارشات آج رکھوں گا انشاءاللہ. دیکھیے، ہم سب مسلمان ہیں، اور ایک مسلمان کے لیے قرآن کریم کی کتنی اہمیت ہے. اللہ کا دین جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے، انسانوں کے لیے منتخب کیا ہے، اس دین کا نام دین اسلام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام. یہ جو دین ہے، یہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لیے اللہ نے اس دین کو انسانوں کے لیے، ہم سب کے لیے اللہ نے منتخب فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تم پر اپنی نعمت کو مکمل کر دیا ہے، آج کے دن میں نے تم پر اپنا دین مکمل کر دیا ہے. واتممت علیکم نعمتی، میں نے تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا ہے، پورا کر دیا ہے. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند فرمایا ہے.
تو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے اسلام کو بطور دین مقرر کیا ہے۔ یہ دین اسلام یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کا دین نہیں ہے۔ جیسے میں نے ذکر کیا، یہ سیدنا آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے اور یہ قیامت تک یہی دین ہوگا۔ سیدنا آدم علیہ السلام بھی مسلمان تھے، سیدنا ادریس علیہ السلام بھی، سیدنا نوح علیہ السلام بھی، سیدنا ہود، سیدنا صالح، سیدنا ابراہیم، سیدنا اسماعیل، سیدنا اسحاق، یعقوب، اور پھر یہ جو سلسلہ بنی اسرائیل اور ان کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام اجمعین، اور پھر بنی اسماعیل میں سے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ افضل الصلوات و ازکی التسلیم، یہ سارا سلسلہ انبیاء و رسل کا، تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام، اللہ کے رسول مسلمان تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اور سیدنا یعقوب علیہ السلام، وہ خود بھی مسلمان تھے اور انہوں نے اپنی اولاد کو بھی مسلمان بننے کی وصیت کی تھی۔ اللہ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اسی دین اسلام کی جس پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام گامزن تھے، اذ قال له ربه اسلم، جب اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا اے ابراہیم مسلمان ہو جا، اللہ کے سامنے جھک جا، قال اسلمت لرب العالمین، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ رب العالمین کے سامنے جھک گیا ہوں، میں اللہ رب العالمین کے لیے مسلمان ہوں۔ اسی بات کی وصیت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی سیدنا یعقوب علیہ السلام، جن کا لقب اسرائیل ہے، انہوں نے بھی اپنی اولاد کو کی کہ اے میرے بچوں، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو، دین اسلام کو پسند فرمایا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو تمہاری موت بھی اسلام پر ہی ہونی چاہیے، اسلام کے علاوہ تمہاری موت کسی اور دین پر نہیں ہونی چاہیے۔ بنی اسرائیل کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام مسلمان تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا، ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور نور تھا، اس تورات کے مطابق وہ نبی فیصلہ کرتے رہے جو مسلمان تھے، لِلَّذِينَ هَادُوا یہودیوں کے لیے، وَالْأَحْبَارُ اور علماء، وَالرَّبَّانِيُّونَ اور رب والے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام بھی مسلمان تھے، ان کی مشہور دعا قرآن کریم میں موجود ہے، فرماتے ہیں توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے اسلام پر فوت کرنا اور نیک لوگوں کے ساتھ مجھے ملا دینا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی صاحب تورات ہیں، وہ بھی مسلمان تھے۔ وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی زبانی کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ اے میری قوم، اگر تم مسلمان ہو تو پھر اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اگر تم حقیقی مسلمان ہو تو پھر تمہیں اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواری یہ بھی سب مسلمان تھے۔ جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی دین اسلام کی طرف تو حواریوں نے کہا فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون۔ حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام آپ گواہ رہیے گا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا دین دین اسلام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ہمارا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرے، اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اپنانا چاہے، وہ یہودیت ہو، عیسائیت ہو، یا اس کا وہ جو مرضی نام رکھے، تو اسلام کے علاوہ کوئی دین اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ سوال ہے کہ حواری کون تھے؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی ہیں
انہیں حواری کہا جاتا ہے، جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو ان کے حواری کہا جاتا ہے۔ تو وہ بھی سب مسلمان تھے، اور ہمارا دین اسلام ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی دین تلاش کرے گا اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام سے یہ دین شروع ہوا ہے، اور اس کی تکمیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت یہ تمام لوگوں کے لیے ہے، اور یہ تا قیامت ہے۔ تو گئے کہ قیامت تک کے لیے جو اللہ کا پسند فرمودہ دین ہے وہ دین اسلام ہے، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک۔ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ ابھی میں نے اشارہ کیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زبانی۔ میری آپ کو آواز صحیح آ رہی ہے سب کو؟ جی تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ اسلام کسے کہتے ہیں، اسلام کیا چیز ہے؟ اسلام کا مطلب ہے جھک جانا اپنے آپ کو۔ ہم مخلوق ہیں، ہمیں اپنے آپ کو اپنے خالق کے سامنے ہمیں اپنے آپ کو جھکا لینا ہے۔ ہمارے اندر کسی قسم کا کوئی تکبر، کسی قسم کی کوئی میں نہ ہو، اللہ رب العالمین کے تمام احکامات کے سامنے ہم سر نگوں کر لیں، یہ ہے اسلام۔ اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا اذ قال له ربه اسلم، اے ابراہیم مطیع ہو جا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ میں آپ کے سامنے مطیع ہوں، میرا سر آپ کے سامنے جھکا ہے، آپ کا حکم ہو تو میں ہر حکم پر عمل کروں گا۔ یہ ہے دین اسلام۔ اسلام نام ہے اللہ رب العالمین کے ہر حکم کو ماننے کا۔ یہ نہیں کہ بعض احکامات مان لیے بعض احکامات چھوڑ دیے جس طرح یہود کرتے تھے، آسان احکامات لے لیے مشکل احکامات چھوڑ دیے جس طرح منافقوں کا طرز عمل ہے۔ سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ رب العالمین نے منافقین کی صفات بیان کی ہیں، کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا، کہ جب بھی ان کے لیے کوئی روشنی ہوتی ہے، کوئی آسان معاملہ ہوتا ہے تو وہ چلنا شروع کر دیتے ہیں، دین پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب کبھی اندھیرا ہوتا ہے، مشکل ہوتی ہے، آزمائشیں آتی ہیں تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، دین پر عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ دوسری آیت میں فرمایا باقاعدہ اپنے قدموں پر پلٹ جاتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ۔ کچھ لوگ ہیں جو ایک کنارے پہ رہ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کوئی خیر آئے تو مطمئن رہتے ہیں، جی بڑا اچھا دین ہے، بڑا آسان دین ہے، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو دین پر عمل کرنے والے ہیں۔ لیکن جب کوئی آزمائش آتی ہے، فتنہ آتا ہے، وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اپنے چہرے پر پلٹ جاتا ہے، دین پر عمل کرنا چھوڑ دیتا ہے کہ نہیں میں نے تو دین کو آسان سمجھا تھا، میں تو دین کو آسان سمجھتے ہوئے میں نے عمل شروع کیا تھا، اتنا مشکل دین ہے، میں تو اس پر عمل نہیں کر سکتا، یہ چیز تو مجھے اچھی لگتی ہے، یہ چیز مجھے اچھی نہیں لگتی، یہ چیز مجھے وارا نہیں کھاتی، یہ چیز میری عقل میں نہیں سماتی۔ اگر ہم نے اپنی آسان چیز پر عمل کرنا ہے، مشکل چیز کو چھوڑ دینا ہے، اپنی جو چیز دل کو پسند لگی اس پر عمل کرنا ہے، جو چیز دل کو بھائی نہیں اس کو چھوڑ دینا ہے، روشنی ہوئی تو ہم نے چل پڑنا ہے، اندھیرا آئے، مشکل آئے، آزمائش آئے، جو کھرے کھوٹے کو الگ کرنے کے لیے آتی ہے۔ کون حقیقی مومن ہے اور کون ڈگمگاتا مومن ہے؟ منافق جس کو کہتے ہیں، تذبذب میں ہے۔ آزمائشیں تو کھرے کھوٹے کو الگ کرنے کے لیے آتی ہیں۔ جو اس آزمائشوں کے اندر ڈگمگانا شروع کر دیتا ہے تو مومن اسے نہیں کہتے، مسلمان اسے نہیں کہتے۔ مسلمان وہ ہے جو آسانی ہو تب بھی دین پر عمل کرے، اسلام پر عمل کرے، مشکل ہو تب بھی اسلام پر عمل کرے، روشنی ہو تب بھی اسلام پر عمل کرے، اندھیرا ہو جائے پھر بھی اسلام پر عمل کرے۔
دل کو بھائے پھر بھی اسلام پر عمل کرے، کوئی چیز مشکل لگے دل کو نہ بھائے پھر بھی اسلام پر عمل کرے، فی المنشط والمکرہ، خوشی میں بھی نہ خوشی میں بھی اللہ رب العالمین کے احکامات کو مانے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو آسانی میں، خیر میں دین پر عمل کرتا ہے اور مشکل میں، آزمائش میں اپنے چہرے پر پلٹ جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا خسر الدنیا والآخرہ، اس بندے کی دنیا بھی تباہ ہے، اس کی آخرت بھی تباہ ہے۔ ذالک هو الخسران المبین، یہ بہت بڑا خسارہ ہے، بہت بڑا خسارہ ہے۔ اللہ معاف کرے، آج ہم مسلمان، ہم میں سے اکثر الا ماشاء اللہ، وہ اس رویے کا شکار ہیں۔ ہم آسان چیزوں کو بڑے خوشی سے لیتے ہیں، جہاں مشکل آ جاتی ہے، دیکھیے مشکل آ جائے تو انسان کرنا چاہے نہ کر سکے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن انسان کے یہ مشکل چیز ہے، میں نے اس پہ عمل نہیں کرنا، میں تو آسان دین پر میں نے عمل کرنا ہے، تو یہ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ایک مسلمان کی روش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو سلامتی میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ فلاں دین کے احکامات اہم ہیں، ہم نے ان پر عمل کرنا ہے، فلاں احکامات وہ چھوٹے ہیں، وہ اتنے زیادہ اہم نہیں ہیں، فلاں چیز ہے وہ دین کا عمود ہے، دین کی بنیاد ہے، ہم نے ان پر عمل کرنا ہے، فلاں چیزیں چھوٹی چھوٹی ہیں، ہم پتہ نہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے کیوں پڑ جاتے ہیں، یہ علماء ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی دعوت کیوں دیتے ہیں۔ یہ باتیں ایک مسلمان کے شایان نشان نہیں ہیں۔ اگر ایک حکم اللہ کا ہے اور ایک حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہ حکم چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہوتا ہے، چھوٹا بڑا نہیں ہوتا۔ چھوٹی بڑی چیز کا تعلق وہ شخصیت کے ساتھ ہوتا ہے، جو شخصیت بڑی ہو اس کی چھوٹی چیز بھی بڑی ہوتی ہے، عام شخصیت ہو اس کی بڑی چیز بھی لوگوں کے نزدیک اس کی اہمیت نہیں ہوتی۔ مثال سمجھ نہیں ہو تو آپ مثال سمجھ لیجئے کہ یہ جو لوگ ہمارے ہاں سیاستدان ہوتے ہیں، یہ جن کی ہمارے ہاں اہمیت ہوتی ہے، ان کی چھوٹی خبریں بھی، جن لوگوں کو ہم اپنا ہیرو بنا لیتے ہیں، ان کی چھوٹی خبریں بھی ہمارے ہاں بڑی خبریں ہو جاتی ہیں، اور جن لوگوں کی زیادہ، میں دنیا کی مثال دے رہا ہوں، جن کی زیادہ دنیا کے اندر اہمیت نہیں ہوتی، ان کی بڑی بڑی خبر بھی، بڑے بڑے حادثے بھی وہ لوگوں کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ تو اللہ رب العالمین کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات غیر اہم نہیں ہو سکتی، کوئی بات چھوٹی بڑی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا حکم ہے تو عمل کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تو عمل کرنا ہے، یہ ہے دین اسلام۔ ہم سب اس کے پابند ہیں، ہم نے اس کے مطابق چلنا ہے۔ دین اسلام کس چیز کا نام ہے؟ میں نے بتایا سر جھکانے کا نام ہے۔ یہ سر کس کے سامنے جھکانا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کے احکامات کے سامنے سر جھکانا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سامنے سر جھکانا ہے۔ ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے، ہمارے اللہ رب العالمین نے ہمیں کیا حکم دیا ہے؟ ہمیں اس کا پتہ لگے گا وحی کے ذریعے، قرآن کے ذریعے۔ ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ اللہ کا حکم کیا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے؟ ہمارے سامنے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو پہچاننے کا ذریعہ، اگر میں کہوں مختصر الفاظ میں کہ دین اسلام نام ہے قرآن کا، اور قرآن نام ہے دین اسلام کا، تو میری بات غلط نہیں ہوگی۔ دین اسلام کس چیز کا نام ہے؟ قرآن۔ قرآن کیا چیز ہے؟ قرآن دین اسلام ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ دین اسلام کیا ہے، اسلام کیا ہے جس پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے، اللہ نے کبھی بھی انسان کو دنیا میں ایسے ہی نہیں بھیج دیا۔ سیدنا آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں جنہیں اللہ نے دنیا میں بھیجا۔ جب اللہ نے انہیں دنیا میں بھیجا تو وہ نبی تھے۔ اللہ رب العالمین نے جب ان کو بھیجا تو ان کے ساتھ اللہ رب العالمین نے وحی بھی بھیجی۔ اللہ رب العالمین نے بتایا کہ میرا آپ سے یہ تقاضا ہے، آپ نے میرے اس تقاضے، اس حکم پر عمل کرنا ہے، اگر اس حکم پر عمل کریں گے تو کامیاب ہوں گے، اگر اس حکم پر عمل نہیں کریں گے تو کامیاب نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ کے اندر قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى
فمن تبع ہدای فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ہم نے کہا کہ اتر جاؤ زمین میں سب کے سب، سیدنا آدم، اماں حوا، شیطان، اللہ نے سب کو زمین پر اتار دیا، اور اللہ نے فرمایا کہ تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، جس نے اس ہدایت کی پیروی کی تو اس پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ جنہوں نے انکار کیا، ہماری آیتوں کو جھٹلایا، یہ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ نے انسان کو جب بھیجا تو ساتھ ہی اللہ نے ہدایت بھی بھیجی۔ ہر نبی پر اللہ نے وحی بھیجی، وہ اس نبی کے لیے اور اس نبی کی امت کے لیے تھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو اللہ نے وحی بھیجی اس کا نام قرآن ہے، جو کتاب کی صورت میں اللہ نے بھیجی، اور اس کتاب، اس قرآن کے علاوہ اللہ نے اور وحی بھی بھیجی، جس کو ہم وحی خفی کہتے ہیں، یا وحی غیر مطلوب کہتے ہیں، جس کو سنت کہتے ہیں۔ قرآن کی تشریح کے لیے، قرآن کی وضاحت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور نبی جو کچھ فرمایا قرآن کے علاوہ، وہ باقاعدہ براہ راست قرآن کی تفسیر ہو، یا آپ نے اس کو قرآن کی تفسیر کے طور پر نہ بتایا ہو لیکن وہ قرآن کی تفسیر ہے، آپ نے اپنے مبارک اقوال کے ذریعے، مبارک افعال کے ذریعے، اور اپنی خاموشی کے ذریعے، جس کو تقریر کہتے ہیں، تقریری حدیث، آپ نے اس کے ذریعے اپنی 23 سالہ نبوی زندگی میں قرآن کی تفسیر کی ہے۔ میں اپنے اس لیکچر میں، یہ ہمارا لیکچر ہے، یہ ہماری آئندہ کلاسیں ہیں، میں قرآن کا لفظ استعمال کروں یا قرآن و حدیث، قرآن و سنت کا لفظ استعمال کروں، میری قرآن سے مراد قرآن اور قرآن کی تشریح حدیث دونوں مراد ہوں گی۔ میں نے بھی آپ کے سامنے کہا کہ دین اسلام قرآن کا نام ہے، میری مراد قرآن اپنی تشریح سمیت، اپنے بیان سمیت، جس کو سنت کہتے ہیں۔ قرآن یہ ہے دین اسلام، اسی کا نام صراط مستقیم ہے، اسی کا نام دین اسلام ہے۔ قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اور میں اس کی تھوڑی بہت وضاحت بھی کروں گا۔ اس کے اندر اللہ نے ہمیں سکھایا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیا مانگنا ہے۔ سب سے اہم چیز، ہم نے اللہ سے صراط مستقیم مانگنا ہے، سیدھا رستہ مانگنا ہے، ایسا رستہ جو سیدھا ہمیں جنت میں لے جائے، سب سے چھوٹا اور سب سے سیدھا رستہ۔ اور وہ کیا رستہ ہے، وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ صراط مستقیم آگے پورا قرآن ہے، قرآن ہے صراط مستقیم، قرآن ہے دین اسلام۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں، تعجب کرتے ہوئے ہمارے رویے پہ، ہمارے حالات پہ، کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، تم لوگ اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ اللہ فرماتے ہیں وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ۔ تم کیسے کفر کر سکتے ہو حالانکہ تم پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں اور تم میں اللہ کا رسول موجود ہے۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کفر کرے، کوئی انکار کرے، تو انکار کرے کیسے؟ کوئی اللہ کا انکار کرے، کوئی دین اسلام کا انکار کرے، کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے، ولیعذ باللہ، میں نہیں مانتا، نہ اللہ کو مانتا ہوں، نہ نبی کو مانتا ہوں، میں تو ملحد ہوں، میں تو ایتھیسٹ ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں تم کیسے کفر کر سکتے ہو، تم کیسے انکار کر سکتے ہو، حالانکہ تم میں اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔ اللہ کی آیتیں جو پڑھی جاتی ہیں تم میں قرآن کی صورت میں، ان آیتوں کی موجودگی میں کوئی کفر کر کیسے سکتا ہے؟ اتنی بڑی ہدایت، اتنا بڑا نسخہ کیمیا اللہ نے ساتوں آسمانوں کے اوپر سے ہم پر احسان کرتے ہوئے اللہ نے نازل کر دیا ہے، اور اس نسخہ کیمیا اور ان اللہ کی آیات کی موجودگی میں ہم کفر کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن جیسی نعمت ملنے کے بعد بھی کوئی کفر کر سکتا ہے؟ تم میں اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، وَفِيكُمْ رَسُولُ، تم میں اللہ کا رسول موجود ہے۔ یہ دو چیزیں، ایک اللہ کی آیات اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ
خود قرآن کریم کی تشریح فرمایا کرتے تھے، اور پھر آپ کے جو فرمانات ہیں آپ کے بعد وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ تو قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی موجودگی میں کوئی شخص گمراہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی شخص قرآن و حدیث کو چھوڑ کیسے سکتا ہے؟ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، جو اللہ کو مضبوطی سے تھام لے اسے سیدھے رستے کی ہدایت دے دی گئی۔ قرآن پر عمل کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنا، یہ اصل میں اعتصام باللہ ہے، یہ اللہ کو مضبوطی سے تھامنا ہے، کیونکہ قرآن میں بھی اللہ کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات میں بھی اللہ کی بات ہے، یہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے۔ قرآن و سنت یہ اللہ کا حکم ہے، چاہے وہ قرآن کی صورت میں ہو، چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی صورت میں ہو۔ اس کو آپ اعتصام باللہ کہہ لیں، اس کو آپ اعتصام بحبل اللہ کہہ لیں، یا اس کو آپ اعتصام بالکتاب والسنہ کہہ دیں۔ اعتصام کا مطلب ہوتا ہے مضبوطی سے تھام لینا۔ جو اللہ کو مضبوطی سے تھام لے، اللہ کو کیسے مضبوطی سے تھاما جا سکتا ہے؟ اللہ کی آیات کو پڑھ کر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پر عمل کر کے۔ اور جس نے اللہ کو تھام لیا قرآن پڑھ کر، سنت کی تعلیمات پہ عمل کر کے، اللہ فرماتے ہیں اسے سیدھے رستے کی ہدایت دے دی گئی۔ یہ ہے سیدھا رستہ، یہ صراط مستقیم ہے۔ صراط مستقیم کیا چیز ہے؟ صراط مستقیم قرآن ہے، اور قرآن کا بیان سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات لهم اجرا کبیرا۔ یہ قرآن بہترین رستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ قرآن اللہ کی وہ عظیم کتاب ہے۔ اگر ہمیں اپنے اختلافات کو ختم کرنا ہے، اگر ہمیں فرقہ واریت کو ختم کرنا ہے، تو ہمیں قرآن کی طرف رجوع کرنا ہوگا، ہمیں قرآن کو تھامنا ہوگا۔ قرآن کو تھام لیں گے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں گے، ہمارے سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو سب کے سب، اور آپ اس میں تفرقہ بازی، اختلاف نہ کرو۔ قرآن کو تھام لیں گے تو فرقہ واریت ختم ہو جائے گی، اتحاد ہو جائے گا، اتفاق ہو جائے گا، تو فرقہ بازی ختم ہو جائے گی۔ اور اگر قرآن کو نہیں تھامنا، پھر جو مرضی کر لیں، فرقہ واریت ختم نہیں ہو سکتی۔ فرقہ واریت ختم کرنے کا، اختلاف ختم کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا جائے۔ یہ قرآن کریم اللہ کی وہ عظیم کتاب ہے کہ اس جیسی کتاب اللہ نے کسی نبی کو نہیں دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو پتہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء والمرسلین ہیں، تمام نبیوں کے بھی سردار ہیں، تمام رسولوں کے سردار ہیں، تمام بنی نوع انسانیت کے سردار ہیں۔ آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، میں تمام آدم کی اولاد کا سردار ہوں، اور یہ میں بات فخر کے طور پر نہیں کہہ رہا، میں تمہیں اللہ کا پیغام سنا رہا ہوں۔ آپ کو یہ اعزاز اور یہ مقام کیسے ملا؟ قرآن کی وجہ سے۔ اللہ نے آپ پر قرآن جیسی کتاب نازل کی، ایسی کتاب جو ایک مکمل کتاب ہے۔ پچھلی کتابیں وہ اللہ کا کلام تھیں، اللہ کی کتابیں تھیں، لیکن وہ مکمل کتاب اور مکمل اس معنی میں مکمل نہیں تھی کہ پوری دنیا اگر اس پر عمل کرے، تا قیامت عمل کرے، تو وہ پوری دنیا کو تا قیامت عمل کرنے کے لیے مکمل رہنمائی فراہم کر سکیں۔ تورات و انجیل کی یہ حیثیت نہیں تھی۔ زبور ہو، تورات و انجیل ہو، صحف ابراہیم ہو، صحف موسیٰ ہو، وہ کتاب کا ایک حصہ تھے۔ ان میں محدود احکامات تھے، جن جن قوموں کے لیے، جن جن وقتوں کے لیے ان کو اتارا گیا، ان وقتوں کے لیے وہ ان میں ہر مسئلے کی تفصیل موجود تھی، لیکن وہ تمام انسانیت کے لیے اور قیامت تک کے لیے وہ نہیں تھے، وہ کتاب کا ایک حصہ تھے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، اللہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو کتاب کا ایک حصہ دیا یہود و نصارہ کو، لیکن قرآن کریم تو اس میں اللہ نے اپنا دین مکمل کیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے آج کے دن تم پر اپنا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت تمام کر دی۔ وقت ختم ہونے لگا ہے ہماری زوم کی کلاس کا،
جب یہ کلاس ہماری ختم ہو جائے تو آپ نے یہی جو لنک میں نے بھیجا ہوا ہے واٹس ایپ گروپ میں، وہیں سے آپ دوبارہ کلاس کو جوائن کر لیجئے گا۔ یہ دین مکمل ہونے کی نعمت اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ایک یہودی نے حضرت عمر کی موجودگی میں کہا کہ تمہاری کتاب میں، تمہارے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے، اگر وہ آیت ہم یہودیوں پر، ایک یہودی نے کہا کہ آپ کی کتاب میں ایک ایسی آیت ہے، اگر وہ آیت ہم پر اتر آتی، ہم جس دن وہ آیت اترتی ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ کون سی آیت؟ الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ نے آپ پر اپنے دین کو مکمل کر دیا ہے، اللہ نے آپ پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں بخوبی جانتا ہوں کہ یہ آیت کریمہ کس دن نازل ہوئی۔ جمعے کے دن یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، عرفات کے دن رات کو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اگلا دن جو ہے وہ عید کا دن تھا۔ دو عیدیں اکٹھی ہو گئیں جس دن یہ آیت کریمہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، دو عیدیں اکٹھی ہو گئیں مسلمانوں کے لیے۔ اللہ نے گویا کہ یہ آیت اس دن اتاری جس دن دو عیدیں تھیں مسلمانوں کی، ایک عید الاضحیٰ جو سال کا سب سے افضل دن ہے، اور ایک جمعے کا دن جو ہفتہ وار عید ہے۔ یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے اس نعمت کو قرآن کی صورت میں مکمل کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ عظیم سعادت بخشی ہے کہ اللہ نے آپ پر اپنے دین کو مکمل کیا ہے، اور آپ پر اللہ نے قرآن کریم جیسی کتاب اتاری ہے، اور آپ کا مقام اور آپ کی فضیلت قرآن کی وجہ سے۔ سیدنا جبریل امین علیہ السلام سب سے افضل فرشتے ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں، اس لیے کہ وہ قرآن لے کر نازل ہوئے ہیں۔ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، کہہ دیجئے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو جبریل کا دشمن ہے، یہود نے کہا جبریل ہمارا دشمن ہے، اللہ نے فرمایا جو جبریل کا دشمن ہے تو وہ جان لے کہ جبریل تو وہ فرشتے ہیں جنہوں نے اللہ کے حکم سے آپ کے قلب اطہر پر قرآن کو نازل کیا ہے۔ جبریل کی تو یہ سعادت ہے، جبریل کا تو یہ مقام ہے، تو جبریل سے دشمنی کا اظہار کون کر سکتا ہے؟ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس رات میں یہ کتاب اتری وہ رات تمام راتوں سے افضل رات ہو گئی۔ وہ ایک رات، اس ایک رات کی عبادت وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہو گئی۔ لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کو یہ مقام اور فضیلت قرآن کی وجہ سے ملی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، یہ نہیں کہا 1000 مہینوں کے برابر، 1000 مہینوں سے افضل۔ 1000 مہینے تقریباً 83-84 سال بنتے ہیں، یعنی ایک رات کی ایک انسان عبادت کرے اور ایک انسان 83-84 سال کی عبادت کرے، ایک رات کی عبادت 83-84 سال کی عبادت کے برابر نہیں ہے، اس سے افضل ہے۔ کتنی افضل؟ ڈبل، ٹرپل، 7 گنا، 10 گنا، 700 گنا، اللہ کو پتہ ہے، اللہ نے وضاحت نہیں فرمائی۔ خیر من الف شہر۔ رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن اترا تو رمضان مہینوں کا سردار بن گیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جس امت میں اللہ نے یہ قرآن نازل کیا اس امت کو بہترین امت بنا دیا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ۔ یہ قرآن کا مقام ہے۔ قرآن کا مقام یہ ہے کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی زندگی کے 4 فرائض منصبی بیان فرمائے ہیں قرآن کریم میں کئی مقامات پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا 4 فرائض سر انجام دیں تو وہ اللہ نے جس مقصد کے لیے انہیں بھیجا ہے وہ اپنا مقصد پورا کر لیں گے۔ وہ 4 فرائض ہیں جو اللہ نے قرآن کریم کی کئی آیات میں بیان فرمائے ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ آل عمران میں اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرائض منصبی بیان فرمائے ہیں تو وہ فرائض منصبی سورہ آل عمران کی روشنی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ
یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، سورہ آل عمران آیت نمبر 164 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا جب اللہ نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ اس رسول کے فرائض منصبی کیا تھے؟ 4 فرائض منصبی ہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ ان کے اوپر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور وہ انہیں کتاب سکھاتا ہے اور حکمت سکھاتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور بے شک وہ تھے اس سے پہلے واضح گمراہی میں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 فرائض منصبی بیان فرمائے ہیں۔ آپ ذرا غور کریں، یہ چاروں فرائض منصبی قرآن کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ، قرآن کریم کی آیات کی تلاوت، قرآن کریم کو پڑھنا، قرآن کریم کو حفظ کرنا، قرآن کریم کو یاد کرنا، اس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنا، اس کو 7 دنوں کے اندر، اس کو 10 دنوں کے اندر، مہینے کے اندر اس کو مکمل کرنا، لوگوں کو پڑھانا، لوگوں کو سکھانا، قرآن کریم کی تلاوت۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی قرآن کریم کے اندر اصل مقصود تدبر ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے، قرآن کا اصل مقصود تدبر ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، لیکن قرآن کریم کی تلاوت یہ بھی قرآن کریم کا کے نازل کرنے کا ایک بہت بڑا مقصد ہے۔ قرآن کریم کی صرف تلاوت سے ہمارے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی صرف تلاوت سے اگر ہمیں معنی نہ بھی آتا ہو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں قرآن کریم کا معنی نہیں آنا چاہیے اور ہمیں معنی پہ غور نہیں کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، لیکن قرآن کریم وہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے ساتھ تکلم فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین کے کلام کے حوالے سے قرآن کریم کے صرف الفاظ کی اتنی اہمیت ہے کہ ایک حرف کو پڑھنے پر 10 نیکیاں ہیں۔ ایک حرف کو پڑھنے پر 10 نیکیاں، یہ بات یاد رکھیے گا آپ، یہ قرآن کریم کی صرف تلاوت پر ہے، چاہے ہمیں اس کا معنی سمجھ میں نہ آتا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، کہ جو بندہ قرآن کریم کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کو اس کی عوض میں 1 نیکی ملتی ہے۔ والحسنۃ بعشر امثالھا، 1 نیکی 10 گنا ہوتی ہے، 1 نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ اور پھر آپ نے یعنی ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں، اور آپ نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا الف لام میم حرف، الف لام میم ایک حرف ہے، الف حرف لام حرف میم حرف، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جامع ترمذی کی صحیح روایت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ الف لام میم پڑھنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں، الف کے پڑھنے کی الگ 10 نیکیاں، لام کے پڑھنے کی 10 نیکیاں، میم کے پڑھنے کی 10 نیکیاں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ سب لوگوں سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الف لام میم کی مثال کیوں پیش کی؟ آپ نے کسی ایسے کلمے کی مثال کیوں نہیں پیش کی جس کا معنی سب کو پتہ ہو؟ الف لام میم کا معنی تو اللہ اعلم بمرادہ، الف لام میم کی مثال کیوں پیش کی؟ علماء کہتے ہیں اس لیے الف لام میم کی مثال پیش کی کہ الف لام میم کا معنی اللہ کو علم ہے، حروف مقطعات میں سے ہے۔ اس سے پتہ لگا کہ قرآن کریم کو ترجمے کے بغیر پڑھنے کی یہ نیکیاں ہیں۔